बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खबर जो कि गजा से सामने आ रही है और कुछ इसराइली मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान एक मुआहिदा होने जा रहा है जो कि प्रिजनर एक्सचेंज का मामला होगा। यानी फिर जो कैदी इस वक्त हमास की कैद में है, इसराइली कैदी, उनके बदले इसराइल की जेलों में मौजूद ऐसे फ़लस्तीनी जो कि सालों से वहाँ महसूर हैं, वहाँ जो है कैद किए गए हैं, उनका तबादला किया जाएगा। इस हवाले से एक अहम इसराइली चैनल है चैनल 14, उसकी तरफ से कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। इसराइली चैनल 14 citing security officials, reaching an agreement with Hamas is closer than ever. The deal will be implemented in several stages with a focus on increasing the number of kidnapped persons to be released in the first stage. The deal requires paying a heavy price, especially in the number of Palestinians whose release Hamas is demanding. Elite Division 98 prepares to enter Gaza Strip to wage an intense war if the deal fails. अब ये चार नुकात सामने आए हैं इस इसराइली चैनल 14 के मुताबिक, जिसमें सबसे पहला जो नुकता है वो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जो एक एग्रीमेंट या मुआहिदा है वो अपने आला तरीन वक्त में है। यानी इस वक्त किसी भी लम्हे हमास और इसराइल के दरमियान प्रिजनर एक्सचेंज का जो मामला या एक एग्रीमेंट है वो हो सकता है। इसके साथ साथ जो डील है वो ये कहा जा रहा है कि ये मुआहिदा मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर वक़ूफ़ पज़ीर होगा, यानी मुख्तलिफ मराहिल के अंदर ये मामला जो है वो किसी करवट बैठेगा। इसका जो पहला स्टेज है उसमें यह है कि जो प्रिजनर्स जिस वक्त इसराइल के हमास की कैद में हैं उनको आज़ाद किया जाएगा और इसके बदले इसराइल की तरफ से तजवीज़ दी जा रही है कि इसराइल एक हैवी प्राइस पे करेगा या भारी कीमत चुकाएगा प्रिजनर्स के हवाले से। यानी फिर होगा ये कि एक इसराइली कैदी के बदले हमास बहुत सारे फ़लस्तीनी कैदी जो इस वक्त इसराइल की कैद में मौजूद हैं उनको आज़ाद कराने की जो डिमांड रख रहा है वो पूरी की जाएंगी। और उसके साथ साथ एक और ख़बर के बारे में मुतनब्बे भी किया जा रहा है कि इस वक्त जो इसराइली फ़ौज का एलीट डिवीज़न 98 है, यानी फिर गोलानी ब्रिगेड जो समझा जा रहा है, उसको भी फिर तैयार कर दिया गया है कि अगर ये मामला किसी भी तरह से खटाई में पड़ता है या ये एग्रीमेंट फेल होता है दोनों फरीकैन की जानिब से या हमास की जानिब से, तो ये जो गोलानी ब्रिगेड है ये गजा के अंदर दाखिल होगा और फिर इस गजा के इलाके पे एक भरपूर जंग को जो है मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो ये भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। तो ये चार नुकात इस वक्त सामने आए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए बेंजामिन नेतन्याहू की, तो आज सुबह से बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स के ऊपर एक घुमसान की सी कैफियत है और इस वक्त ये देखा जा रहा है कि नेतन्याहू कहाँ गायब है। एक तरफ तो ये खबरें आ रही हैं कि वो या तो काहिरा में मौजूद है और इस वक्त काहिरा के सदर जनरल सीसी से जो है वो मुलाकात कर रहा है। 7 अक्टूबर के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू किसी अरब मुल्क का दौरा कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि वो जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग आज थी जिसमें नेतन्याहू मौजूद नहीं था, वहाँ पेश नहीं हुआ। तीसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उसके जहाज़ को साइप्रस की तरफ उड़ते हुए देखा गया। और इसके साथ साथ जो कुछ खबरें हैं वो ये भी क्लेम कर रही हैं कि इस वक्त नेतन्याहू अपने वज़ीर दिफा के साथ किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहां एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जो कि यमन के ख़िलाफ़ इसराइल की तरफ से हो रही है और एक बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है यमन के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू मंजर से गायब है। और इस वक्त बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो है इस खबर को छुपा रहे हैं और नहीं बता रहे कि इस वक्त इसराइल का वज़ीर आज़म कहाँ मौजूद है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ एक अहम खबर है इसराइली आर्मी के हवाले से। इसराइली आर्मी चीफ ऑफ द स्टाफ डिसाइड टू फॉर्म 5 न्यू रिजर्व ब्रिगेड्स टू कैरी आउट डिफेंसिव ऑपरेशन ऑन द वेरियस बॉर्डर्स। इसराइली आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हवेली की तरफ से अब ये फैसला किया गया है कि इसराइली आर्मी 5 नए रिजर्व फोर्सेस के ब्रिगेड जो है वो बनाएगी। और इसका मकसद ये होगा कि इस वक्त जितनी भी रिजर्व फोर्सेस, चाहे फिर वो लबनान का मामला हो या फिर गज़ा का मामला हो, जिस तरह से लबनान में ये रिजर्व फौजें जो है तैनात की गई थी और उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरह से इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे और उनको शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये रिज़र्व फोर्सेस के दस्ते जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके थे। अब इस नई हिकमत अमली के पेश नज़र कि जब से इसराइल ने गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा किया है और इस वक्त बहुत सारी इसराइली फ़ौजें गोलान के इलाकों में डिप्लॉय हो चुकी हैं, अब इसराइली फ़ौज की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि 5 नए रिज़र्व ब्रिगेड्स बनाए जाएंगे जो कि डिफेंसिव लाइन के अंदर काम करेंगे। यानी फिर इनको मुख्तलिफ मुहाज़ों के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा, चाहे फिर वो गज़ा का मुहाज़ हो, चाहे फिर वो ये नया शाम का गोलान का महाज हो या फिर
اگر یہ اب شام سے آگے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور اس وقت جو ایک سیز فائر کا معاہدہ لبنان سے کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ سبوتاژ کرتے ہیں، تو اگر اب یہ ماؤنٹ ہرمن سے لبنان میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ان فوجوں کا جو ہے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ایک نئے محاذ کی، تو اس وقت جو ویسٹ بینک کا معاملہ ہے وہ بھی کافی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور بہت سارے اسرائیلی منسٹرز کی طرف سے یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی سوورینٹی قائم کریں گے ویسٹ بینک کے اوپر، یعنی پھر ویسٹ بینک کا جو علاقہ اس وقت مسلمانوں کے زیر انتظام ہے یا وہاں پر مسلمانوں کی آبادیاں ہیں ان کو چھینا جائے گا اور وہاں پر اسرائیلی قابضین کی آبادیاں جو ہیں ان کو بنایا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کس طرح سے یہ 5 بریگیڈ جو اسرائیلی ریزرو فوج بنانے جا رہی ہے ان کا استعمال اسرائیلی فوج کرتی ہے، چاہے پھر وہ شام میں کرتی ہے یا غزہ میں کرتی ہے یا مغربی کنارے یا ویسٹ بینک میں کرتی ہے، یا پھر ایک نیا محاذ لبنان میں کھولنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی کمیشن کی پریزیڈنٹ کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ پریزیڈنٹ آف دا یورپین کمیشن وی ول پرووائڈ این ایڈیشنل $1 بلین ٹو سپورٹ ٹرکیز ایفرٹس ٹو ہوسٹ سیرین ریفیوجیز۔ اب ایک اہم بیان سامنے آ رہا ہے یورپی کمیشن کی پریزیڈنٹ یا صدر کا، جس نے یہ واضح کر دیا ہے اور یہ ایک پکچر کو بھی واضح کرتا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ترکی نے شام کے سقوط میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا، جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنا واضح بیان دے دیا ہے، یعنی پھر اسد حکومت کو گرانے میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ ترکی کی حکومت اور اردوغان کا تھا۔ اس کے بعد نوازشات کا جو سلسلہ ہے ترک حکومت کے لیے اس کا دروازہ کھل چکا ہے، اور سب سے پہلے یورپی کمیشن کی طرف سے $1 بلین کی جو ہے وہ امداد دی جا رہی ہے، اور کس مد میں دی جا رہی ہے کہ اس وقت جو رشیا شامی ریفیوجیز کے حوالے سے اقدامات کر رہا ہے اس کے حوالے سے یا اس کی مد میں €1 ارب جو ہے وہ یورپی یونین ترکی کو فراہم کرنے جا رہا ہے۔ باضابطہ طور پہ تو اس کا اعلان یہی کیا گیا ہے کہ یہ سیرین ریفیوجیز کے حوالے سے مدد ہے، لیکن اگر پس پردہ آپ حقائق کو دیکھیں تو اس وقت ترکی کو بیک ڈور چینل سے امداد یا اس کے صلہ ملنے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان یا افغانستان کی طرف سے ایک بہت ہی اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ طالبان ڈسپلیز $7 billion worth of US military equipment left behind by the Biden administration as it withdraws from افغانستان۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کا جب انخلا ہوا تو امریکی بہت سارا اپنا ساز و سامان افغانستان میں چھوڑ کے بھاگے تھے، اور اب طالبان حکومت کی طرف سے اس کو ڈسپلے کیا جا رہا ہے، اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ سامان ہے جس کی مالیت $7 ارب ہے، جو کہ اس وقت طالبان کے قبضے میں ہے، اور وہ اب اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ڈسپلے پہ لگا دیا گیا ہے، جس میں بہت سارے ہیلی کاپٹرز ہیں، بہت ساری ہمر گاڑیاں ہیں، بہت سارے ٹرکس ہیں، بہت سارے ٹینکس ہیں، یعنی پھر مجموعی تعداد اس وقت جو بن رہی ہے وہ تقریباً اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ $7 ارب جو ہے اس کا ساز و سامان اس وقت طالبان کے قبضے میں ہے، اور وہ اس کو اب استعمال کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کا ڈسپلے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم خبر ہے، اور امریکی صدارتی انتخابات کے بعد ایک بہت ہی اہمیت کی حامل خبر سمجھی جا رہی ہے۔ ایک شخص واحد ہے جس کو امریکی انتخابات سے سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچا ہے، اس حوالے سے اب واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر سامنے آ رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ: Elon Musk's wealth has increased by $170 billion since the US election۔ اب یہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی بزنس مین ایلون مسک ہے، جس کی دولت کے اندر بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے امریکی انتخابات کے بعد، یعنی یہ وہی شخص ہے جس نے کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین چلانے میں اپنا پیسہ بہایا تھا۔ اب اس کو وصول کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جو کک بیکس ہیں اس کی مد میں اب تک یعنی اتنی کمائی یا اتنا پروفٹ اب تک شاید کسی شخص واحد کو حاصل ہوا ہو جتنا اس شخص کو حاصل ہوا ہے، یعنی پھر $170 بلین کی آمدنی کا جو اضافہ ہے اس کی مجموعی آمدنی میں ہو چکا ہے، اور اس وقت ایلون مسک امریکی بزنس مین دنیا کا امیر ترین شخص جو ہے وہ قرار پا چکا ہے۔ اس کی جو دولت کی اندازہ ہے وہ تقریباً $710 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو کہ کسی بھی ایک شخص کی مجموعی دولت میں سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ تو دنیا کا امیر ترین شخص جو ہے اب یہ ایلون مسک بن چکا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ تمام $170 ارب جو ہیں امریکی الیکشنز کے بعد یعنی ایک مہینے کے اندر ایلون مسک نے کمائے ہیں۔ تو کافی حیرت انگیز اعداد و شمار ہیں کہ کس طرح سے ایلون مسک نے اس امریکی الیکشن کو جو ہے وہ فائدے کا ایک ذریعہ جانا اور پھر اس سے فائدے اٹھاتے ہوئے اپنی دولت کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس نے پہلی دفعہ یعنی 12 سال کے بعد فرانس کی طرف سے اپنی دمشق کے اندر ایمبیسی کا آغاز کیا گیا ہے، اور 12 سال یعنی 2012 کے اندر جب فرانس کی ایمبیسی کو
شام کے اندر سفارتی تعلقات ختم کرنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ اس حکومت کے بعد جو کہ الجولانی کی حکومت ہے اس کے اندر بہت سارے ویسٹرن ممالک جو ہے اب شام کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ جولانی بہت سارے ویسٹرن ممالک سے جو ہے وہ اب کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور ان کو جو ہے شام میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اب فرانس نے باضابطہ طور پہ اپنا سفارت خانہ دمشق میں دوبارہ کھول دیا ہے۔ We have raised a flag over the embassy in Damascus after it was closed for 12 hours۔ اس سے پہلے جولانی حکومت کی طرف سے برطانیہ کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ وہ اپنا سفارت خانہ دوبارہ شام میں کھولے، اور اب فرانس نے دمشق میں اپنے سفارت خانے کو دوبارہ کھول دیا ہے 12 سال کے بعد، اور اپنا جھنڈا اس سفارت خانے پہ لہرا دیا ہے۔ تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اگر بات کرتے چلیں یمن کے منظر کی، تو یمن کے اوپر اس وقت امریکی اور برطانوی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کل رات یمن کے علاقوں کے اوپر برطانوی اور امریکی طیاروں کی جو ہے وہ بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں کچھ علاقوں کو نقصان پہنچا، باوجود اس کے کہ یمنی ترجمان کی طرف سے کوئی بھی کیجویلٹیز کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اب یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے جو ایک ممبر ہیں محمد علی الحوثی، ان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے، Our operations are ongoing and we do not care about any move, whether American or otherwise. The aggressive raids are condemned and the Yemeni people will not stop responding to them and our battle continues. The more aggression increases, the more options are open and the Ministry of Defense has prepared for a plan فار کنفرنٹیشن۔ یمن کی مجلس سیاست کے ایک اہم رکن محمد علی الحوثی کی طرف سے اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو بھی ایگریشن کی کارروائیاں یمن کے خلاف جاری ہیں اس سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ امریکی ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے ملک کی طرف سے ہوں۔ ان کا اشارہ اسرائیل کی طرف ہے کہ اگر آنے والے وقت میں اسرائیل کی طرف سے بھی یمن پہ کسی جارحیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس سے بھی یمنیوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو بھی کارروائیاں جارحانہ کارروائیاں یمن کے خلاف کی جا رہی ہیں وہ جو ہے قابل مذمت تو ہیں، لیکن اس وقت یمن کے لوگ تیار بیٹھے ہیں ان تمام کارروائیوں کے بدلے میں ریٹیلیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جارحیت کا سلسلہ بڑھے گا اسی طرح سے ہمارے پاس جو نئی راہیں ہیں وہ بھی کھلیں گی، اور اس وقت جو یمن کا وزارت دفاع ہے وہ تمام تیاریاں کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان آنے والے حملوں کا جواب کس طرح سے دیا جائے گا۔ تو اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جس طرح سے لبنان، غزہ اور شام کا جو فرنٹ ہے اس کو مزدور کیا گیا ہے، اس کی راہیں بند کی گئی ہیں، اب ان کا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ یمن ہوگا، اور پھر یمن اس حوالے سے مکمل طور پہ تیار ہے کہ آنے والے وقت میں اگر اس یمن کے اوپر ایگریشن کی جاتی ہے اور اس ایک مقاومت کے ایک بہت مضبوط محور کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر یمن کی طرف سے اس کا ایک بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔